بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدک یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولنا الکریم۔ ناظرین اکرام، ہمارے ایک اسلامی بھائی نے ایک کوشچن کیا ہے، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے، انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا کیسا ہے اور اس کا اصل طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ پوائنٹس کو ذکر فرمائیں گے جس سے اس سوال کا جواب واضح ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 1، اسلام کا بیسک فیتھ یہ ہے کہ مدد صرف اللہ رب العزت دیتا ہے، مگر اللہ رب العزت اپنے کچھ خاص بندوں کو چن لیتا ہے جن کے ذریعے اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا ہے۔ فار ایگزامپل پروفیٹس، انبیاء ہو گئے، اولیاء ہو گئے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، شہداء عذاب جو شہید ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے مدد کرتے ہیں، خود سے نہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، استغاثہ۔ استغاثہ کس کو کہتے ہیں؟ استغاثہ کہتے ہیں کہ کسی بھی پروفیٹ سے یا کسی ولی سے، کسی شہید سے ڈائریکٹلی مدد مانگنا۔ تو ناظرین کرام، اگر کوئی اس طریقے سے مدد مانگتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ المدد، یا خواجہ غریب نواز المدد، یا غوث پاک المدد، تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے حکم سے مدد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے بندے ہیں، تب اس طریقے سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے برابر طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس انڈیپینڈنٹ پاور ہے، تب اس طریقے سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 3، وسیلہ۔ وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی خاص بندے کو وسیلہ بنا کر دعا مانگنا، جیسے یہ کہنا، اے اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری یہ دعا پوری فرما۔ تو اس طریقے سے وسیلہ مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 35، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ رب العزت کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وسیلہ لے کر دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک نابینا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا بتائی تھی جس کے الفاظ یہ ہیں، اللہم انی اسألک و اتوسل الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی کے وسیلے سے میں دعا مانگتا ہوں۔ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ لے کر دعا مانگنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی عقیدہ بتایا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اولیاء یا انبیاء سے مدد مانگتا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم سے مدد فرماتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مدد مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو علماء کرام نے بہت طریقے ارشاد فرمائے ہیں، انشاءاللہ انہی میں سے کچھ طریقوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی ولی یا نبی کا وسیلہ لے کر دعا مانگنا، جیسے یہ کہنا، اے اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری یہ حاجت پوری فرما، یہ بلا شبہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ اے اللہ رب العزت غوث پاک کے صدقے میں اور اللہ رب العزت کی اجازت سے غوث پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ میری یہ حاجت پوری فرما، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جائے اور کہے کہ اللہ کے حکم سے میری حاجت پوری فرمائے، تو لہذا یہ صورت بھی جائز ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی نبی یا ولی سے مدد مانگنا اس وقت جائز ہے جبکہ یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم سے مدد فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔